اپنی انرجیز کو کہاں استعمال کرنا ہے. وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ، اے جوان کبھی ماں باپ کے سامنے دھاڑنا نہیں، اف تک نہ کہنا، تاکہ تجھے پتا ہو اللہ نے آواز تو دی، انرجی دی، یہ ہر کسی کے سامنے استعمال کرنے کی نہیں ہے. ہر چیز، ہر جذبہ جو آپ کے وجود میں ہے وہ نعمت الہی ہے، لیکن یہی جذبے زحمت بن جاتے ہیں، نقمت بن جاتے ہیں، عذاب بن جاتے ہیں جب انسان ان کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا. انسان کو پتا ہونا چاہیے میرے اپنی شہوت کہاں استعمال کرنی ہے، غصہ کس روٹ پہ استعمال کرنا ہے، کلام زبان کہاں پہ استعمال کرنی ہے. آج جتنے لوگ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے اپنی چیزوں کو استعمال کہاں پہ کرنا ہے. تو فرش ازا ہمیں یہ سکھاتا ہے اپنا وقت صحیح جگہ پہ لگانا، اپنی انرجی صحیح جگہ پہ لگانا. اگر تو روٹس میں چلے گا، شریعت کا مطلب باؤنڈریز ہیں. بار بار بارش کی مثال دے رہا ہوں کیونکہ بارش برس رہی ہے. بارش کا پانی اگر چلے گا تو آپ نے سے کیا دینا ہے؟ روٹ دینا. روٹ کیسے ملے گا؟ جب آپ اس کو باؤنڈریز دو، ایک باؤنڈری ادھر ایک باؤنڈری ادھر، تاکہ پانی باؤنڈری سے باہر نہ جا پائے. ایک نہر کی شکل اختیار کرے، پھر اسے راستہ دکھا دو کہ جناب یہاں سے نکلو اور فلاں جگہ تک چلے جانا. شریعت کا نام ہے باؤنڈریز. اللہ تو دیواریں لگاتا ہے کہ اس کے بیچ پہ چل سکتے ہو، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا. اگر تم نے باؤنڈریز کو توڑا تو یہی تمہاری انرجی تمہیں بھی نقصان دے گی، کسی اور کو بھی نقصان دے گی. اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا، وجہ کیونکہ شراب باؤنڈریز کو توڑتا ہے. کہ اس میں کچھ فائدے ہیں، نقصان زیادہ ہے. نقصان یہ ہے یہ باؤنڈریز ختم کر دیتا ہے. ابھی آپ ہوش میں ہو، حواس میں ہو، اگر آپ سے کوئی انسان کوئی بات اگلوانا چاہے آپ نہیں بولو گے، کیونکہ آپ کا مائنڈ آپ کے دماغ کو کیا کرتا ہے؟ ایک باؤنڈری دیتا ہے کہ کون سی چیز کسے بتانی ہے، کون سی چیز کسے بتانی نہیں ہے. تو آپ نے اسے کیا کیا؟ بریک لگا دی. لیکن یہی انسان نیند کی گولی کھا لے، نشے کے عالم میں ہو، دماغ میں ہوتا تو ہے کہ بتانا نہیں، پر خود کو روک نہیں پاتا کیونکہ باؤنڈریز کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں. معصوم فرماتے ہیں کوئی ایسا حرام نہیں، کوئی ایسا حلال نہیں. حیوانات میں اگر خدا نے کسی حیوان کو حلال قرار دیا، آپ میڈیکلی اسے حرام پروف نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا شراب حرام ہے، دنیا کے سارے ڈاکٹرز کے آرٹیکلز پڑھ لو، سارے کہتے ہیں شراب انسان کی صحت کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ. آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھو کہ بکرے کا گوشت مفید ہے یا سور کا گوشت مفید ہے، وہ جو سور کھاتے بھی ہیں بولتے ہیں کہ سب سے زیادہ کسی گوشت میں اگر بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں وہ کس کا گوشت ہے؟ سور کا گوشت. آپ 1 گھنٹہ بکرے کا گوشت باہر رکھو، 1 گھنٹہ سور کا گوشت باہر رکھو، ود ان 1 آور سور کے گوشت میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. کیپیسٹی آف بیکٹیریا ایکسپٹ کرنے کی اس میں زیادہ ہے، اس میں کم ہے. کیونکہ خوراک بتاتی ہے ہر وہ جانور جو اللہ نے حلال قرار دیا وہ ویجیٹیرین ہے، گوشت نہیں کھاتا. اور ہر وہ جانور جو چیر پھاڑ کرتا ہے، گوشت کھاتا ہے، اللہ نے حرام قرار دیا. ارے ماس تو ماس ہے، گوشت تو گوشت ہے. اب وہ گوشت گدھے کا ہو یا گوشت بکری کا ہو یا گوشت شیر کا ہو، دونوں ہی گوشت ہیں. چائنیز بھی تو کھا رہے ہیں سارا گوشت. کیا کتے کھانے کے بعد وہ مر گئے؟ کیا پاکستان میں گدھے کھانے کے بعد وہ مر گئے؟ ہم سب سے زیادہ لمبی زندگیاں جیتے ہیں، مور دین 80 ایئرز پلس ان کی ایج ہے. اور یہاں حلال کھانے والے 60 سال میں چلے جاتے ہیں، 55 سال میں اٹیک آ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. ایوریج لائف آف پاکستانیز 60 پلس ہے. 62 63 میں سارے قبرستانوں میں جا کے دیکھ لیجئے، اس سے زیادہ کوئی بندہ یہاں جیتا نہیں. اب 5 منٹ سوچنا تو چاہیے نا. وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو حلال بھی کھا رہا ہے زندگی کم، اور وہ حرام کھا پہ لنگی زندگی جی رہا ہے. تو لا الہ الا اللہ بول کے نعمتوں میں پڑا ہوا ہے، اور وہ ایتھیس بننے کے بعد بھی نعمتوں میں پڑا ہوا ہے. کیوں؟ اللہ مدد اس طرح نہیں کرتا کہ یا اللہ مدد تو خدا مدد کرے، یا علی مدد تو امیر المومنین مدد کریں. مدد تب ہوتی ہے جب اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پہ چلو. مکے سے امام حسین کربلا جا رہے ہیں، فرما رہے ہیں میں کربلا جا رہا ہوں، شہید کر دیا جاؤں گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا حسین کے جانے کے بعد تم میں سے کوئی خوش بھی نہیں رہے گا. یہ جو خروج ہے یہ اب عبداللہ اپنے لیے نہیں کر رہے، تم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. اور تاریخ نے ثابت کیا امام حسین کے جانے کے بعد
نہ کوفے والے خوش رہے، نہ مدینے والے خوش رہے، نہ مکے والے خوش رہے۔ واقع ہررا توابین، حجاج ابن یوسف نے اتنے سر کاٹے مسجد کوفہ میں کہ ایسے خون کی ندیاں بہ رہی تھیں جیسے مسجد کو دھویا جائے اور پانی وہاں سے بہے۔ جو کچھ کیا انہوں نے انسان اپنے لیے کیا۔ تو ایک ہوتے ہیں کلمات، ایک ہوتے ہیں کلمات کے اثرات۔ ہاتھ میں تسبیح اٹھاؤ صبح سے شام تک اللہ اللہ کو کہو، کوئی مدد ہونے والی نہیں ہے۔ مدد تب ہوتی ہے جب اصول الہی پہ عمل کیا جائے۔ کسی نے ابا عبداللہ سے پوچھا کہ مولا آپ کیا پلاننگ کر کے کربلا جا رہے ہیں؟ واقعاً امام ایک ہے حسین ابا عبداللہ علیہ السلام کی تعریف کرنا، ماننا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دوسرا یہ ہے امام حسین کی فکر کو پڑھنا کہ وہ کون سی سوچ تھی جس نے امام حسین کو کربلا میں لا کے کھڑا کیا۔ ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، ہر بڑے شریف آدمی تھا، لیکن سوال ہے وہ کون سی سوچ تھی کہ جس نے ہر کو شرافت پہ لایا؟ وہ کون سی سوچ تھی جس کی وجہ سے وہب بنا؟ وہ کون سی سوچ ہے؟ کوئی حسن نصر اللہ بن جاتا ہے، کوئی قاسم سلیمانی بن جاتا ہے، کوئی خمینی، کوئی خامنئی، کوئی سیستانی، کوئی حر عاملی بن جاتا ہے۔ یہ سوچیں ہیں جو انسان کو ایک نقطے سے اٹھا کے دوسرے نقطے تک لے کر جاتی ہیں۔ بارش برس رہی ہے، آپ لوگ فرش اعضاء پہ آئیں، کوئی سوچ آپ کو یہاں لائی ہوگی نا۔ کچھ لوگ ہوں گے بھائی بارش ہے، پانی ہے، باہر کیوں نکلیں؟ تو آپ کی سوچ ہے جو آپ کو فرش اعضاء پہ کھینچ کے لاتی ہے، وہ موٹیو ہے آپ کا۔ اگر موٹیو نہ ہو تو آپ کے وجود میں موٹیویشن نہ ہو، آپ کے وجود میں حرکت نہ ہو۔ آپ چل رہے ہو سوچ کی وجہ سے، جی رہے ہو سوچ کی وجہ سے، بول رہے ہو سوچ کی وجہ سے۔ بابا عبداللہ الحسین کی سوچ کیا تھی؟ ہمارے مدد مانگنے کا طریقہ اور ہے، اہل بیت کے مدد مانگنے کا طریقہ اور ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو کس سے؟ صبر سے۔ مدد مانگو کس سے؟ نماز سے۔ آج تک کسی دیوار پہ آپ نے لکھا ہوا دیکھا الصلاۃ مدد، الصبر مدد؟ یا مومن ایک دوسرے سے ملے تو کہے صبر مدد، وہ کہے نماز مدد؟ خدا کہہ رہا ہے کہ نماز سے کیا مانگو؟ مدد مانگو۔ خدا کہہ رہا ہے صبر سے کیا مانگو؟ مدد مانگو۔ مدد کیسے مانگو؟ بول کے، لفظ صبر کو رکھ کے بولوں صبر مدد، لفظ نماز کو رکھ کے بولوں کہ نماز مدد؟ کہ نہیں، یہ پریکٹیکل ہے۔ صبر مدد تب کرے گا جب صبر کرو گے۔ نماز مدد تب کرے گی جب نماز پڑھو گے۔ اسی طرح ہے یا علی مدد، علی نام ہے، علی مدد کب کریں گے؟ یہ بالکل ایسا ہے کہ نماز پڑھوں نہیں لیکن کہوں یا نماز مدد یا نماز مدد، صبر کروں نہیں لیکن کہوں یا صبر و مدد یا صبر و مدد، علی صفت بنوں نہیں لیکن کہوں یا علی مدد یا علی مدد۔ لاکھ کہتے رہو کوئی مدد ہونے والی نہیں جب تک علی صفت نہیں بنو گے۔ اسی کراچی میں لوگ سالوں سالوں تک 2.5 مہینے مجالس کرواتے تھے اور کسی وہابی کی کمپنی کے شیرمال لے کے مومنوں کو کھلاتے تھے۔ وہ کمپنی والا سب سے بڑا فنڈر تھا سپاہ صحابہ کا۔ شیعہ اسے شیرمال لیتے تھے، وہ شیعوں سے کماتا تھا، وہی پیسے سپاہ صحابہ کو دیتا تھا اور وہ آگے ہمیں گولیاں مارتے تھے۔ دماغ اگر انسان میں ہو، عقل اگر انسان میں ہو، روٹس اگر انسان کو پتا ہو کہ میں نے چیزوں کیسے استعمال کرنا ہے، جس طرح الصبر و مدد بول کے صبر مدد نہیں کرتا جب تک صبر کرو نہیں، نماز و مدد بول کے نماز مدد نہیں کرتی جب تک نماز پڑھو نہیں، یا علی مدد بول کے مدد ہوتی نہیں جب تک علی صفت بنو نہیں۔ اب جب آپ علی صفت بنے، پوری امت کہہ رہی تھی یا اللہ مدد، لیکن امت کو ذلت کے تماچے کھانے پڑے۔ 40 سے زیادہ ملک تھے یا اللہ مدد کہہ رہے تھے، مکے میں دعائیں، حج میں دعائیں، خطبوں میں دعائیں، جمعے میں دعائیں، ریلیوں پہ ریلیاں، لیکن ذلت کے تماچے کھائے۔ لیکن ان 40 ملکوں میں صرف ایک ملک ایسا تھا جس کو شیعہ والی ابن ابی طالب بولا جاتا ہے۔ خدا نے عزت دی نا۔ آج سینہ چھوڑا کر کے معاشرے میں چلتے ہو، ہم وہ قوم ہیں کہ وقت کے یزیدوں کو للکارنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اب بتاؤ علی نے مدد کیسے کی آپ کی؟ وہ یا اللہ مدد کہہ رہے تھے،
آپ اہل بیت سے مدد مانگ رہے تھے، اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، اللہ نے آپ کی مدد کی. آپ کی مدد کیوں کی؟ کیونکہ آپ نے صرف کہا نہیں، آپ امیر المؤمنین کی بتائی ہوئی صفت پہ چلے کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کے لیے اپنے دل میں کیا رکھنا؟ نفرت رکھنا. مظلوم کے لیے کیا رکھنا؟ حمایت رکھنا. اگر اس اصول علی پہ چلو گے تو پھر یا علی مدد بھی کریں گے. اصول ہے. اب ایک بندہ کہے میں علی کا ماننے والا ہوں لیکن میدان جنگ میں جاؤں گا، بزدلوں کی طرح لڑوں گا اور پھر کہوں گا یا علی مدد، نہیں، ذلت ہی ملے گی تمہیں. مدد کب ملے گی؟ جب علی کی طرح تلوار ٹوٹ بھی جائے رسول کا ساتھ نہ چھوڑو. یہ مدد علی ہے. خدا امیر المومنین کو عزت دے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ علی اصول پہ چل رہے ہیں نا.